پیارے بچوں، آج ہم دوسری جماعت کا اردو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے دوسری جماعت کی اردو کی کلاس ہے۔ ہمارا جو سبق تھا، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اچھے بچے، تو اسی سبق کی آج ہم مشق یعنی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا سوال ہے، مثال دیکھ کر الفاظ بنائیے۔ مثال دی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ دیکھتے ہو، تو ان مثال کو دیکھ کر کے الفاظ بنانے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے بے پلس الف، بے الف با، لام ساکن بال، بے پلس الف پلس لام بال۔ تو یہ ایک مثال اس نے دی ہوئی ہے، اسی وزن پر ہم کو آگے کا یہ سوال پورا کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے ڈال پلس الف پلس لام، ہو گیا ڈال۔ یہاں پر ہم نے لکھا ڈال، ڈال پلس الف پلس لام ڈال، لام پلس الف پلس لام، لام الف لا، لام ساکن لال، لام پلس الف پلس لام لال۔ تو یہاں ہم نے ان حروف کو جوڑ کر کے لکھا لال۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے، میم پلس الف پلس لام مال۔ یہاں پر ہم نے حروف کو جوڑ کر کے لکھا، اور یہاں پر اس نے حروف الگ الگ کر کے لکھے تھے، تو ہم نے جوڑ کر کے لکھا ہو گیا مال۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے، جیم پلس الف جا، لام سکن جال، جیم پلس الف پلس لام جال، جیم الف جال، لام سکن جال۔ تو یہاں پر ہم نے ان حروف کو جوڑ کر کے لکھا جال۔ اب نیچے اسی طریقے سے ہمارا دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 4 ہے، مثال دیکھ کر حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ یہاں بھی ایک مثال اس نے دی ہوئی ہے، تو ان حروف کو یہاں پر حروف جوڑ کر لکھنے تھے، الگ الگ اس نے دیے ہوئے تھے ایکسرسائز میں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ حروف جوڑ کر لکھے ہوئے، ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے صبح، تو صاد بے ہا ہے، ہو گیا صبح۔ تو حروف الگ الگ کر کے اس نے لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے نیچے ہے بچے، تو بچے کے جو حروف ہیں وہ ہم نے الگ الگ کر کے یہاں پہ لکھے ہیں، بے چے یہ بچے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ لکھا ہے صاف، تو صاف کے اندر جو حروف آئے ہیں، جیسے صاد ہے، الف ہے، فا ہے، صاف، صاد الف صاف، فا ساکن صاف۔ ہم نے یہاں پر اس کو صاف کے حروف کو الگ الگ کر کے یہ باکس کے اندر لکھ دیا ہے، ڈبوں کے اندر لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے شام، شین الف شا میم ساکن شام، تو یہاں شام جوڑ کر کے لکھا ہوا ہے، یہاں اس کے سپیلنگز کو، یہاں اس کے حروف کو ہم نے الگ الگ کر کے لکھا شام۔ اسی طریقے سے روز، رے واو زے روز، رے و رو زے ساکن روز، تو روز کو ہم نے یہاں پر الگ الگ کر کے لکھا، یہاں پر اس نے اکٹھا ہی لکھا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہماری اگلا کوشچن کیا ہے، ہماری ایکسرسائز کا اگلا کوشچن دیکھیے، کوشچن نمبر 5 ہے، کہتا ہے نوٹ بک میں لکھیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اپنی کاپی پر، اپنی نوٹ بک پر یہ الفاظ لکھنے ہوں گے۔ یہ اصل میں واحد جمع کے لکھے ہوئے ہیں اس نے۔ بچہ، ایک بچے کو کہتے ہیں بچہ، تو ایک سے زائد بچوں کو ہم بچے کہتے ہیں، بچہ بچے۔ اسی طریقے سے اچھا اچھے، لمبا لمبے، چھوٹا چھوٹے، بوٹا بوٹے۔ یعنی بچہ اگر وہ ایک بچہ ہوگا تو ہم کہیں گے بچہ، ایک سے زیادہ ہوں گے تو بچے۔ ایک اچھے کو ہم اچھا کہیں گے، ایک سے زیادہ اچھے ہوں گے تو اچھے جمع۔ لمبا یعنی ایک لمبا، لمبے بہت سارے لمبے۔ چھوٹا یعنی ایک چھوٹا، چھوٹے بہت سارے چھوٹے۔ بوٹا یعنی ایک بوٹا، تو بوٹے ہو گئے بہت سارے بوٹے۔ تو ہمارا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 6، پھلوں اور سبزیوں کے نام الگ الگ ڈبوں میں لکھیے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ آپ دیکھتے ہو پھلوں کے اور سبزیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھلوں کے نام الگ لکھنے اس سائڈ میں، ان چھوٹے چھوٹے جو ڈبے دیے ہوئے ہیں ان ڈبوں میں، اور سبزیوں کے نام ہم کو یہاں پر لکھنے ہوئے ان ڈبوں میں۔ تو میں نے ان کو الگ الگ کر کے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھو، سیب، گاجر، خربوزہ، مولی، انگور، شلگم، ناشپاتی، بینگن، کیلا، ٹماٹر۔ تو اس میں سبزیوں کے اور پھلوں کے نام اکٹھے ہی لکھے ہوئے تھے، اب ہم نے ان کو الگ الگ کر کے یہاں پہ لکھا ہے۔ دیکھیں، جو پھل تھے، پھلوں کو ہم نے الگ ادھر لکھا ہے، سیب، انگور، ناشپاتی،
خربوزہ، کیلا، انار۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھو یہاں پہ ہم نے سبزیوں کے نام الگ کیے ہیں، گاجر، آلو، بینگن، مولی، شلگم، ٹماٹر۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس کلاس میں اتنا ہی، باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام فی امان اللہ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ خدا تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے کورونا وائرس سے۔